اور اب یہ نان فارم ایجوکیشن کا پاکستان کا جو ان اداروں نے ہمیں کہا ہے کہ بیسٹ بچے جو اسکول سے ڈراپ ہو گئے یا لیٹ ہو گئے سورس نہ ہونے کی وجہ سے، یا وہاں پہ قریب میں پبلک اسکول نہیں تھا یا دور تھا، تو ان بچوں کو ہم نے دوبارہ ایجوکیشن میں لے کے ہیں. تو اس وقت ہمارے بچے 4 کلاس سے لے کے 8 کلاس تک مختلف لیول پہ موجود ہیں، اور 10,000 ہمارا ٹارگیٹ ہے. تو ساتھ ساتھ اس کی سکلز ایڈ کر رہے ہیں. اب ہم جو ہی بچے 9th اور 10th میں جائیں گے تو ان میں ساتھ ہم سکلز بھی ان کو دینا شروع کر دیں گے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو نگلیکٹڈ سیگمنٹ ہے ان کو پروڈکٹیو کیا جائے، جہاں تک ایجوکیشن ہو ساتھ سکل بھی ہو، تاکہ وہ پھر پڑھنے کے بعد بھی بوجھ نہ بنے، پروڈیوس کرے اور اپنے لیے کم از کم سیلف سفیشینٹ ہو جائے. اسکولز تقریباً 250 اسکولز ہیں صرف کراچی میں، اور اس ایریا میں جہاں پہ اسلم ایریا ہے. اسلم ایریاز میں جو بچے آتے ہیں وہ نارملی ان فیملیز سے آتے ہیں جنہوں نے ایجوکیشن حاصل نہیں کی ہوتی. آج کل پوری دنیا ڈیجیٹلائزیشن پہ ٹرانسفارم ہو رہی ہے، اور انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اور ٹریڈیشنل پڑھائی یعنی کاپی پینسل تختی یا وہ میتھمیٹکس کے 2+2 4 کے کوسچنز اب obsolete ہو گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is Captain Retired Jahanzeb Hashmi here from Rayan Foundation. Today the guest with me is Mr. Zafar Iqbal, who has participated in alleviating poverty, alleviating illiteracy, alleviating whatever negative here in Pakistan, so that he's participating. He started off individually and now he has a big team working and supporting him to make this country a respectable country, a self-sufficient country, a country where the people, the citizens are living in peace and harmony and are self-sufficient. And so let's go to him and ask him about a little introduction, how he started off his venture, what were the impediments involved in, doing whatever he tried to do to make Pakistan a literate society, Pakistan a reasonably self-sufficient society. السلام علیکم ظفر اقبال صاحب. تھینک یو جی ظفر اقبال صاحب، آپ اپنی کچھ انٹروڈکشن کرائیں اپنے بارے میں، کہاں سے سٹارٹ ہوا یہ، اور کیسے کیا مشکلات آئیں، اور کیا آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں. تھینک یو جازے بھائی. ایک تو آپ نے جو انٹروڈکشن میں کہا وہ بہت بڑی باتیں کی ہیں. میں سچ اس لیول پہ نہیں ہوں، لیکن اس سوچ کے ساتھ کام کر رہا ہوں یا متفق ہوں جو یہ کہتی ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے. پاکستان میں بہت کچھ ہونے والا ہے، بہت کام لوگوں نے کیا بھی ہے، لیکن ابھی بھی ہم فیلڈ میں ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ نیڈ ہے. تو ہم اس میں کسی حد تک کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنے ریسورسز جو اویلیبل ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے تو کوشش کر رہے ہیں کہ جو اپنے حصے کی شمع ہیں وہ جلائیں. تو میں بیسیکلی ایگریکلچر گریجویٹ ہوں فیصل آباد سے، اور اس کے بعد کوئی 10 سال میں نے مختلف کمپنیز میں، اداروں میں پرفارم کیا، جس میں زیادہ تر جو ہمارا فیلڈ ہے رورل ڈیولپمنٹ یا کمیونٹی ڈیولپمنٹ، میرا ایک اس فیلڈ میں رہا. 2010 سے میں ایک اپنے پلیٹ فارم سے دی NGO ورلڈ کے نام سے میں نے اسٹیبلش کیا، اور اس پہ پہلے جو کام تھا سب سے وہ ہم نے ڈیزاسٹر کو رسپونڈ کیا 2010 فلڈس کو. تو یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا اور دی NGO ورلڈ کا ٹیک آف تھا. لیٹر آن ہم نے اس پہ پھر اسٹریٹجک ڈیسیژن لیے اور کچھ ایریاز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اور پرائرٹائز کیے، جس میں پاورٹی ایلیویشن ایک ہے. اس پہ ہم نے کچھ ماڈل ڈیزائن کیے رورل ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ بھی اس وقت پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ہیں ماشاء اللہ. اس کے علاوہ پھر ہم ایجوکیشن میں نان فارم ایجوکیشن کی طرف لے، کیونکہ پاکستان میں اور سندھ میں بالخصوص کیونکہ ایشو ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا بہت زیادہ. تو اس کو ایک ایکسلریٹڈ لرننگ اپروچ کے تحت ہم نے ایک ماڈل اڈاپٹ کیا، اور اس میں ہمیں سندھ گورنمنٹ کی بھی بہت سپورٹ رہی اس کی اکیڈمک سائز پہ، اور ٹیچر ٹریننگ اور ان چیزوں میں ہمیں ہیلپ رہی. تو اس کو بھی ہم یہاں پہ آپ کے جو کراچی سلمز ہیں ان میں اچھا ایک سیٹ اپ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور اب یہ نان فارم ایجوکیشن کا پاکستان کا جو ان اداروں نے ہمیں کہا ہے کہ بیسٹ ماڈل
ہے جو ماشاء اور اللہ جس میں ہم 10,000 بچوں کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. ماشاء ان اللہ. کو وہ بچے جو اسکول سے ڈراپ ہو گئے یا لیٹ ہو گئے رائٹ. ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے, یا وہاں پہ قریب میں پبلک اسکول نہیں تھا یا دور تھا, تو ان بچوں کو ہم نے دوبارہ ایجوکیشن میں لے کے ہیں. تو اس وقت ہمارے بچے 4 کلاس سے لے کے 8th کلاس تک مختلف لیول پہ موجود ہیں, اور 10,000 ہمارا ٹارگٹ ہے. تو ساتھ ساتھ اس کے اسکلز ایڈ کر رہے ہیں. اب ہم جو یہ بچے 9th اور 10th میں جائیں گے تو ان میں ساتھ ہم اسکلز بھی ان کو دینا شروع کر دیں گے, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو نگلیکٹڈ سیگمنٹ ہے ان کو پروڈکٹیو کیا جائے. بالکل, جہاں بہت تک ضرورت ہے. ایجوکیشن ہو ساتھ اسکل بھی ہو, تاکہ وہ پھر پڑھنے کے بعد بھی بوجھ نہ بنے, جی. کچھ پروڈیوس کرے اور اپنے لیے کم از کم سیلف سفیشینٹ ہو جائے. اس کے علاوہ ہماری این جی او جو ہے وہ کچھ این جی اوز کے نیٹ ورکنگ پروگرام, کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام وہ بھی کرتی ہے. Right. تو ملٹیپل چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. تو میں بیسیکلی پنجاب سے ہوں, ڈسٹرکٹ جھنگ سے. آج کل ملتان بیسڈ ہوں, اور آفس ہمارے کراچی میں, اسلام آباد اور ملتان 3 جگہوں پہ ہمارا سیٹ اپ ہے. اب میرا وقت زیادہ کراچی گزرتا ہے کیونکہ جو بڑا پروجیکٹ ہے اور جس پہ زیادہ توجہ کی ضرورت ہے وہ کراچی میں ہے. اچھا سر, آپ نے ماشاء اللہ پاورٹی ایلیویشن, الٹریسی اور کیپیسٹی بلڈنگ اور مختلف ایریاز میں آپ کام کر رہے ہیں, اسکلز پرووائڈ کر رہے ہیں. نان فارمل اسکولز جیسے آپ نے کہا, جو بچے کسی وجہ سے 2nd 3rd کلاس میں فائنینشلی لو بیک گراؤنڈس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اپنی کنٹینیو نہیں کر سکتے اپنی ایجوکیشن کو, تو آپ لوگ ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں جب وہ ان کی ایجز 14-15 سال کی ہو جاتی ہیں, اور ان کو بلاتے ہیں 7th میں, 8th 9th, اور آپ جیسے بتا رہے تھے کہ پیکیجز ہیں آپ کے, ABC پیکیجز کراتے ہیں, اور ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ کر لیں. دیٹس ویری گڈ, دیٹس فینٹاسٹک. اگر اس طریقے سے 2 کوشچنز ہیں, اس ایج پر ان کے والدین کو قائل کرنا کہ آپ کا بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے اور شاید کما بھی رہا ہے, اس کو اسکول کے لیول پہ لانا, اسکول کے لیے پڑھانا, اور شاید وہ سیکریفائس کرنا وہ جو کما رہا ہے. ایک بات کیسے اٹریکٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ کون سی اسکلز آپ کرا رہے ہیں ان کلاس کے بچوں کو جس سے وہ بینیفٹ کریں گے ٹو دا سوسائٹی اینڈ ٹو دیم سیلوز. جہاں سے بھی اس میں ایک تو یہ ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ فری ایجوکیشن ہے. جی. ہمارا ایج گروپ 7 سے لے کے 14 ایئر آف ایج تک ہم بچہ لے لیتے ہیں. 3 سال میں ہم پرائمری ایجوکیشن کا سلیبس کا مکمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس کو ہائی اسکول کی طرف 6-7 کی طرف لے کے جاتے ہیں. رائٹ. ہم چاہ رہے تھے کہ اس کا ٹائم جو پہلے ضائع ہوا ہے وہ کور ہو جائے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ وہ بچے جو بڑے ہو جاتے ہیں ان کو آپ کیسے لے کے آتے ہیں, پیرنٹس کو کیسے کنونس کرتے ہیں. ایک اور اسپیکٹ آپ کو بتاؤں کہ اس میں 80% گرلز ہیں. بہت بڑی تعداد, 80% گرلز ہیں. یہ سارا جو 10,000 کا فگر ہے اس میں 7,000 یا 8,000 تو گرلز ہیں. اچھا, اتنی بڑی تعداد ہے. یہ جو یہاں پہ اسکول نہیں تھے یا یہ لوگ ایجوکیشن سے محروم تھے, یہ چیلنج بھی ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے کام کرتے ہیں, یہ اپرچونٹی بھی ہے دونوں طرف. تو ہمیں شروع میں آف کورس ہم نے 25 سینٹرز پہلے کھولے تھے 2016 میں. اس سے ہم نے پرفارم کیا, لوگوں نے دیکھا کہ ہم کتنے سیریس ہیں اس معاملے میں اور اس سے بچوں میں کیا چینجز آ رہی ہیں. تو پھر ہم نے اس کو 25 سے 100 سینٹرز پہ لے گئے, پھر 100 مور کیے, پھر 100 مور. اس طرح ہم گریجولی آئے تاکہ اس ایریا میں ایک ماحول بنتا گیا, لوگوں کو اس کی سمجھ آتی گئی. بہت ساری ہرڈلس شروع میں رہیں, کمیونٹی ایکسیپٹنس تھی, ادر اسٹیک ہولڈرز بھی بہت سارے ہیں جہاں یہ بچے کام کرتے ہیں, ان کے بھی کچھ کنسرنز ہوتے ہیں. تو یہ چیلنجنگ رہا, لیکن جب کہیں تھرسٹ بھی تھی بچوں میں یا پیرنٹس میں کہ ہمارے بچے پڑھنے چاہیے, تو وہ تھرسٹ بھی ہمیں ایک موٹیویشن بھی دی اور اس نے ہمیں ہیلپ بھی کیا.
تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چیلنج بھی آئے اور ساتھ ساتھ موٹیویشن بھی تھی. تو ہمیں میں جب ہم چیز بن جاتی ہے تو پھر ایک سڑک ٹوٹی ہونا چند دن ہم مشکل سے اس سے گزرتے ہیں, لیکن وہ جب بن رہی ہوتی ہے تو کافی وہاں مسائل آتے ہیں, لیکن جو ہی مکمل ہوتی ہے تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے یہ پرابلم تھا ہی نہیں. تو آپ اس کو انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں. سیم اسی طرح ہم جب سٹارٹ میں گئے شروع کیا تو ہمیں چیلنج آئے, فتوے لگے, بہت ساری چیزیں ہوئی تو ہمیں ہوا. لیکن جب ہم نے کنسسٹنٹ رہے, کرتے رہے کام, تو وہی چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئی, اور وہاں کی جو اسٹرینتھس تھیں اور جو سینسیبل لوگ تھے ہمارے ساتھ ملنا شروع ہو گئے, اور ہمیں کمیونٹی سپورٹ ملنا شروع ہو گئی. یہ سارا کام میں سمجھتا ہوں ہماری ٹیم کی ایفرٹ تھی, گورنمنٹ کی کچھ اداروں کی کوآرڈینیشن بھی تھی, لیکن سب سے بڑھ کے بچوں کا رسپانس اور ان کے جو پیرنٹس کا رسپانس تھا. اگر وہ نہ ہوتا تو یہ ساری ایفرٹ ضائع ہو سکتی تھی. تو انہوں نے بھی رسپونڈ کیا, میرے خیال میں اس لیے کہ وہاں تھرسٹ تھی بچوں میں پڑھنے کی, اپرچونیٹی نہیں تھی. اور ان کی کنٹریبیوشن اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ ہمارے جو 300 سینٹرز ہم نے چلائے اور ابھی کچھ چل رہے ہیں, وہ پتہ ہے لوگوں کے گھروں میں, اس کے لیے ہم نے بلڈنگ رینٹ پہ نہیں لی ہوئی, چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, انہوں نے ایک روم سپیئر کیا. ہم نے ٹیچر سلیکٹ کی, ٹیچر لینا بھی ایک بڑا چیلنج تھا. جو بچے میں میٹرک ایف اے بھی ملی ہم نے اس کو ٹیچر لیا, اسی کے گھر میں ایک روم ہم نے اسپیسیفائی انہوں نے ہمیں دے دیا. اس کا ہم بجلی کا بل نہیں دیتے, کرایہ نہیں دیتے. ان کی کنٹریبیوشن ہے کہ ڈیلی 4 گھنٹے 30 بچے آتے ہیں جو گھر میں ادھم مچاتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں. تو پوری فیملی یوں سمجھے کہ ایک دبک کے ایک کونے میں بیٹھ جاتی ہے ان 4 گھنٹوں کے لیے. تو یہ کمیونٹی کی سپورٹ ہے بہت بڑی, اور اس ٹیچر کی اور ان سب کی ایک قربانی ہے. تو ہم وہاں پہ باقی بکس ہیں بیٹھنے کے لیے, چٹائیاں ہیں, وائٹ بورڈ, یہ ہم فری میں ٹوٹلی دیتے ہیں. اور ٹیچر کو بھی ہم کچھ آنریڈیا دیتے ہیں تاکہ اس کا جو یہ محنت ہے اس کو کچھ مل لے. تو اس سے یہ ہوا کہ ایک ایکسیپٹنس بڑھی. اور دوسرا یہ تھا کہ یہ جو بچے آگے آ رہے ہیں ہم ان کو مین اسٹریم بھی کرتے ہیں. جب وہ پرائمری پاس کرتے ہیں تو ہم قریبی جو ہائی اسکول ہو, وہ ادر این جی اوز کا اسکول ہو, ہم نے خود اپنے بھی ہائی اسکول اوپن کرنا شروع کر دی ہیں. تو وہاں پہ ہم ان کو 6-7 میں, اور یہ بھی فری ایجوکیشن ہے, تو فری ہونے کی وجہ سے بھی ان پہ کوئی برڈن نہیں ہے. اور ایک سوال آپ نے اور کیا کہ بچے کام کرتے ہیں تو ان کو لانا مشکل ہوتا ہے. میں کل بھی فیلڈ میں تھا, اور کل ہم اسپیسیفکلی ان بچوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے جو کام بھی کرتے ہیں. کوئی درزی کے پاس کام کرتا ہے, کوئی حجام کے پاس کام کرتا ہے, کوئی باپ کے ساتھ سبزی کی ٹھیلے پہ کام کرتا ہے. ہم ان بچوں کا ہم نے دیکھا کہ بچے زیادہ کانفیڈنٹ ہیں. ایک طرف تو پڑھنے آتے ہیں 4-5 گھنٹے, اور اس کے بعد رات کو 11 بجے تک 10 بجے تک وہ پریکٹیکلی کام کرتے ہیں. وہ کانفیڈنٹ بھی زیادہ ہیں, ان کے ایکسپوجر ہیں, انڈرسٹینڈنگ بھی زیادہ ہے. اور ہم ان کو ابھی مزید انکریج کر رہے ہیں, اور ہم ان کے جہاں پیرنٹس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ساتھ جہاں بچہ کام کرتا ہے ہم اس حجام کو یا اس ریڈی والے کو یا اس مرغی والے کو جا کے ہم ملتے بھی ہیں, اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس بچے کو جو ٹائم دیتے ہیں, اس کو یہاں بھیجتے ہیں. اس سے کیا کہتے ہیں ان لوگوں تو کوئی اکنالج نہیں کرتا, ان کو اپریشیٹ ہی کوئی نہیں کرتا. جب ہم انہیں جا کے کہتے ہیں کہ یہ بچہ آپ کی وجہ سے پڑھ رہا ہے, تو ان کا وہ کیا کہتے ہیں دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے, وہ پھر اور زیادہ کوآپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ وہ سوشل موبلائزیشن کی ٹیکنیکس ہیں, یہ وہ سارے طریقہ کار ہے جو ہماری ٹیم اڈاپٹ کرتی ہے. ہر اسٹیک ہولڈر کو ہم اس طرح, کچھ بچے مدارس میں پڑھتے ہیں ناظرہ, اور یہاں پہ ٹرینڈ یہ ہے کہ سارا دن ہی بچے ناظرہ کلاس پڑھتے ہیں. اب وہاں ایک سے بچے کو لانا 4 گھنٹے کے لیے بھی ایک چیلنج تھا. تو ہم وہاں کے جو محترم حضرات ہیں ان سے ملے, انہوں نے کہا کہ آپ پڑھائیں جتنا بھی ان کو, جو بھی آپ کا سلیبس ہے, لیکن 4 گھنٹے بچہ ہمارے پاس بھیج دیں, اور اس سے آپ کی بھی ایفیشنسی بڑھ جائے گی, اس حساب سے بچہ پڑھ سکے گا, لکھ سکے گا. تو یہ سارے جہاں جہاں سے ہمیں چیلنج تھے ہم نے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی. اللہ نے مدد کی. وہ تو ڈیفینیٹلی, اس کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے فتوے کیا لگے؟ ہوتا یہ ہے کہ اب بہت زیادہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو وہ نہ چھیڑا جائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جن کا ان بچوں کے ان کے پاس ہونے سے کوئی روزگار شاید جڑا ہوتا ہے. تو جب یہ بچے ان سے آف ہوئے تو ان کی جو اسٹرینتھ تھی وہ کم ہوئی. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے سوچا کہ یہ کون لوگ آ گئے ہیں جو بچے ہم سے لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے اس طرح کا کیا, اس میں بھی اللہ نے مدد کی. ہوا یہ کہ کسی شخص نے یہ کہا کہ یہ جو ٹیچرز ہیں ہم سے سیلری لیتے ہیں نا, یہ حرام ہے.
تو ہماری ایک پڑھی لکھی ٹیچر اس نے لیٹر لکھ دیا کہ یہاں کے بڑے مدرسہ ہے، بہت بڑا قابل احترام وہاں کا سیٹ اپ ہے، وہاں لیٹر لکھا ان کے ادارے کو کہ ہم اس طرح ایک این جی او کے ساتھ مل کے اس طرح بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی سیلری ٹھیک نہیں ہے. اس مدرسے کا جو شعبہ تھا فتویٰ والا، انہوں نے ہمارے بارے میں معلومات اکٹھی کی، میرے بارے میں، میرے ادارے کے بارے میں، ہم کہاں سے ہیں، ہمارا سلیبس انہوں نے منگوایا جو ہم پڑھاتے ہیں. ہمیں اس بات کا نہیں پتہ، یہ بعد میں ہمیں پتہ چلا، یہ سارا خفیہ ہو رہا. تو انہوں نے منگوائے، سلیبس منگوایا، کیا پڑھاتے ہیں کہ، تو انہوں نے جب سب کچھ دیکھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں، گورنمنٹ کا سلیبس ہے، پڑھانے والے لوگ مسلمان ہیں، آپ پڑھا رہی ہیں، سلیبس اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو انہوں نے ایک فتویٰ جاری کر دیا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ جو پڑھا رہی ہیں وہ ٹھیک پڑھا رہی ہیں، ادارہ بھی ٹھیک ہے، اور جو سلیبس ہے وہ بھی ٹھیک ہے، آپ اور جو آپ کو سیلری ملتی ہے وہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ غیبی مدد تھی، وہ آپ فتویٰ ہمارے پاس ہے. اچھا. تو اس کے بعد یہ مسئلہ رک گیا. اچھا، ابھی آپ کا سٹاف کتنے کا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہمارے پاس اس وقت کرنٹلی تقریباً 225 تو ٹیچرز ہیں. 225 ٹیچرز جو پڑھاتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ 10 کے لوگ سپروائزری سٹاف ہے جو ان 20-25 سینٹرز کو جا کے مانیٹر کرتے ہیں، سپروائز کرتے ہیں. پھر ٹیچر ٹرینرز ہیں 2 لوگ، پھر پروجیکٹ مینیجر ہے، مانیٹرنگ والے ہیں، آئی ٹی جو ان کا ڈیٹا بیس ہے وہ ہیں. تو یہ کوئی 250 لوگوں کا سٹاف ہے جو اس پروجیکٹ میں ہے. پر منتھ ان کو آپ نے سیلریز دینی ہے؟ آف کورس. اچھا، اسٹوڈنٹ سے آپ فیس نہیں لیتے بالکل 1 روپیہ بھی نہیں لیتے؟ کچھ بھی نہیں لیتے. کتابیں بھی دیتے ہیں ان کو کچھ، اور چٹائیاں بھی بیٹھنے کے لیے دیتے ہیں ان کے لیے. تو یہ جو سارا ایکسپینڈیچر ہے یہ آپ کہاں سے افورڈ کرتے ہیں؟ ڈونیشنز کچھ بہت تھوڑا ابھی کمپوننٹ ہے لوکل، کیونکہ ابھی ہم نے کراچی میں یہ اسکیم شروع اس طرح نہیں کی، ہم لوگوں کے پاس اس طرح گئے نہیں. کچھ ترکش ہمارے دوست ہیں، اچھا، انہوں نے بھی ہمیں اس میں سپورٹ کیا ہے. اچھا. تو یہ فنڈنگ بیس ہے، اس میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ حاصل ہے، سلیبس کی سپورٹ حاصل ہے، ان کی طرف ان کو ایک باقاعدہ سلیبس بنایا ہے، ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں ان کی طرف سے. پھر بچوں کا ایگزام جو ہے، نہیں، بچوں کا جو ایگزام ہے 3 سال بعد جو 3 پیکج مکمل کرتے ہیں تینوں ABC، تو گورنمنٹ ان کا ایگزام لیتی ہے، یہ بھی ان کی ہمیں بہت بڑی سپورٹ ہے. پھر ان بچوں کو وہ اپنے گورنمنٹ کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں پرائمری پاس کا، تاکہ یہ بچے آگے پڑھ سکیں. یہ بہت بڑی بات ہے. جی بہت بڑی سپورٹ ہے گورنمنٹ کی. اچھا سر، یہ بتائیے کہ 225 ٹیچرز ہیں، سٹاف ہے، آپ کے سکولز تقریباً 250 سکولز ہیں صرف کراچی میں. جی. اور اس ایریا میں جہاں پہ سلم ایریا ہے، تو سلم ایریاز میں جو بچے آتے ہیں وہ نارملی ان فیملیز سے آتے ہیں جنہوں نے ایجوکیشن حاصل نہیں کی ہوتی. آج کل پوری دنیا ڈیجیٹلائزیشن پہ ٹرانسفارم ہو رہی ہے اور انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اور ٹریڈیشنل پڑھائی یعنی کاپی پینسل تختی یا وہ میتھمیٹکس کے 2+2 4 کے کویسچنز اب آبسلیٹ ہو گئے. آپ اپنے بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بیسک جو پرائمری کا سلیبس ہے وہ تو گورنمنٹ نے ہی بنایا ہوا ہے، اور یہ بچے لکھنا پڑھنا تو اسی طرح سیکھتے ہیں جیسے پرائمری کا بچہ پڑھتا ہے. اس میں ہم سپروائزرز کی اور ٹیچرز کی بہت ایکسٹینسو ٹریننگ ساتھ ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ ان میں وہ جو تقاضے ہیں تعلیم کے وہ صحیح طریقے سے، کیونکہ ہمیں ٹیچرز اس لیول کے اس ایریا میں ملنا مشکل ہوتا ہے، تو ان کی ایک ریگولر ٹریننگ اور وہ چاہیے. سپروائزرز کو ہم نے IT کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے، وہ جو مانیٹرنگ کرتی ہیں جا کے سارا ہمیں فیڈ بیک دیتی. لیکن جو ہی بچہ 6 کلاس میں آتا ہے اور ہمارے اگلے سیٹ اپ میں جاتا ہے، تو ہمارے وہ جو اسکول ہے وہ ہم پھر ہائی اسکول کی شکل، وہ ہم ایک فارمل اسکول کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس وقت ہمارے جو اس وقت کورنگی میں اسکول ہے اس میں ہر روم میں LED آپ کو نظر آئے گی. ویری گڈ. تو ہماری ٹیچر اگر ہم اس لیول کے نہیں لے سکتے تو ہم YouTube کی مدد سے اور ادر جو ادارے جن کے لیکچرز موجود ہوتے ہیں ایپس پہ، وہ لیکچرز کے تھرو بچوں کو پڑھاتے ہیں. ان کو ابھی سے ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک فیملیئر کر دیتے ہیں.
डिजिटल टेक्नोलॉजी से लर्न कैसे करना है, टीचर ने भी और स्टूडेंट्स ने भी, उस पर हमने काम शुरू कर दिया है। लेकिन ये अभी इनकम्प्लीट है, इसको अभी बहुत आगे इसमें जिद्दत लाने की ज़रूरत है। अभी जब 9th में हमारे बच्चे आ रहे हैं तो हम पूरी लैब एक इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं जिसमें ये जो बेसिक स्किल्स हैं जिसके थ्रू अर्न भी किया जा सकता है, बेसिक कंप्यूटर आईटी प्लस उस अगले स्टेप में इससे अर्न कैसे करना, क्लास 9 से करें, 9th से हम इनको साथ इसको कपल कर देंगे, ताकि हम चाहते हैं कि 2 साल ये जो रहे ना तो ये टेक्नोलॉजी से ना तो खौफजदा हों, ना इनके लिए टेक्नोलॉजी को नई चीज़ हो। इन्हें बिल्कुल पता होना चाहिए कि हम इस कुछ भी और ना करें तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हैं। अच्छा, ये बच्चे जो है रेहान अल्लाहवाला फाउंडेशन के जो स्कूल हैं, कोरंगी कैंपस स्कूल, उसमें एलेक्सा, कंप्यूटर्स, एलईडीज, लैपटॉप्स और सबसे ज़्यादा एम्फेसिस डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ अर्निंग पे दिया जाता है। अच्छा, उसमें एक और जो ज़बरदस्त बात है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। आप भी इतना माशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, इतनी सर्विस कर रहे हैं ह्यूमैनिटी की। रेहान अल्लाहवाला फाउंडेशन में डेली या तो कोई लोकल अचीवर आता है जिसने सक्सेस अचीव की होती है अपनी ज़िंदगी में, यंग आदमी या ओल्ड आदमी, पढ़ा लिखा डॉक्टर या 17-18 साल का वो लड़का जिसके यूट्यूब पे मिलियंस के व्यूअर्स हैं एंड उसने कमाना शुरू कर दिया है, या तो रोज़ाना कोई ना कोई आता है स्टूडेंट्स को एड्रेस करता है, या वर्ल्ड ओवर जो एजुकेशनिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, वो एड्रेस करते हैं गूगल पे, जूम पे, स्ट्रीम यार्ड पे टू द स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स आर गेटिंग वेरी मच बेटर, which is the most important aspect of education, communication। क्योंकि अगर बच्चा कम्युनिकेट करेगा अमेरिका में, यूरोप में, तो कल मैं एक रात को मेरा एक इंटरव्यू था, पॉल जॉन्स एक साहब होते हैं, फिलीपींस में आजकल हैं, वो 150 बिजनेसेस कर चुके हैं और आजकल वो चाइना और थाईलैंड और फिलीपींस के साथ एक कंसोर्शियम मिलाकर एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट लिए हुए हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान में मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है वो ये लगती है कि जो पाकिस्तान से लोग मेरे से बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है इतनी बुरी होती हैं कि मैं उनसे तंग आ जाता हूँ, उनसे करता ही नहीं हूँ। तो ये विजन से सोचते हुए रेहान अल्लाहवाला ने इस चीज़ को सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरनेट स्किल्स को मर्ज करके अर्निंग के और लर्निंग के वेज एंड मीन्स को एग्जीक्यूट किया जाए। आप सर क्या कर रहे हैं? ये आपने बहुत बुनियादी बात की है। मैं तो ख़ुद अब जो एजुकेशन फ्यूचर में जिस तरह की वो सीमत में जा रही है, तो लग ये रहा है कि 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगी कि आप डिग्री आपकी शायद उतनी मैटर ना करे, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी की ओरिएंटेशन है और आपकी कम्युनिकेशन है तो मेरे ख्याल में बहुत सारी डिग्रियां ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल, आप यही स्ट्रेंथ यूज़ करेंगे तो आप आगे एक्सेल करेंगे और सिर्फ इससे फ़ायदा एक दूसरा होगा कि आपकी जो मार्केट होगी वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं होगी, पूरी दुनिया होगी। पूरी दुनिया होगी। सिर्फ एक कम्युनिकेशन की वजह से आपकी मार्केट पूरी दुनिया हो जाती है और उसके टूल्स और इक्विपमेंट और एक टेक्नोलॉजी अब मौजूद है जो आपकी आवाज़ को, आपकी स्किल को दुनिया के किसी कोने में भी कंज्यूमर के साथ कनेक्ट कर सकती है। इसकी अहमियत को समझते। और हम जो अभी मैंने बताया कि हम अब इस स्कूल प्राइमरी तो खैर उसमें तो अभी बच्चों ने क्योंकि कभी कोई लिखना पढ़ा सीखा ही नहीं था तो बेसिक्स हम दे रहे हैं, लेकिन अगले स्टेजेस पे वो हम रेहान भाई से ही मुतासर हुए हैं, जो हम टेक्नोलॉजी का भी हमने अपने टीचर को उसको कम्प्लीमेंट किया है ताकि उसकी जो वीकनेसेस हैं वो टेक्नोलॉजी से पूरी की जाए।
اور جو ہم یہ لرننگ کی اور ٹیکنالوجی کو ایڈ کرنے کی بات کریں، یہ ہم ریحان صاحب کے جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں، اس سے ہمارے جعفری صاحب ہیں، تو ان سے انسپائر ہو کے، اور آپ کا جو کرنگی کا اسکول ہے میں 2 دفعہ وزٹ کیا ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑی اسٹرینتھ بننے والا ہے آنے والے دنوں میں، کیونکہ ہم جب بچوں کو اس لیول پہ لے آئیں گے جہاں وہ آپ کے اس اسکول سے بینیفٹ لے سکیں گے، تو ڈیفینیٹلی ہم کنیکٹ کریں گے. یا تو اس کو ہم ریپلیکیٹ کر رہے ہوں گے اگر اس کا، کیونکہ تعداد بہت بڑی ہے، اگر وہ کیمپس جو ریحان والا ہے وہ نہیں کوپ کر کے آئے گا تو ہم اس کے لیے اس کو ریپلیکیٹ کر دیں گے. تو لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اگنور کیے ہوئے ہیں، ہم بالکل اسی کنسیپٹ کو لے کے اپنے بچوں میں جائیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے یہ جس کلاس سے، جس ایریا سے بچے ہیں، ان کے پاس یونیورسٹیز میں جانا اور آگے پڑھنا، وہ شاید کوئی 1% 2% لوگوں کو یہ فیسلٹی اویلیبل. ادروائز ہم چاہ رہے کہ 10ویں تک ہی وہ بچے ایک مکمل ڈیجیٹلائزر ہوں اور اپنے ارن کر سکیں، اپنے فیملی کو سپورٹ کر سکیں. تو یہ ہمارا ویژن ہے اس میں. تو ہم اس سے ہی فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں، اور ہوپ فلی یہ بھی ہوگا کہ یہ جو ریحان اسکول کرنگی والا ہے، یہ اگلے 1 سال میں مزید میچورٹی جو آپ ایکسپیریمنٹیشن کر رہے ہیں، میں اس کو فالو کرتا ہوں، تو اس کی چیزیں سسٹم اور میچور ہو جائیں گے. اور مین وائل ہمارے بچے جو ہے 1.5 سال کے بعد اس اسٹیج پہ آ جائیں گے جب ان کو ہم نے یہ ٹیکنالوجی سے متعارف کروانا ہے، کنیکٹ کرنا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی اسٹرینتھ ہوگی، اور ہم یقیناً یہ کام کرنے جا رہے ہیں. ہمارے بچے جو ہمارا اسکول ہے وہ کرنگی میں ہے 2.5 نمبر پہ، اور 53 تھی وہی ایریا میں ہے، بنگال پاڑا سے. اس اسکول کے ارد گرد ہمارے سینٹرز ہیں. آپ کے سینٹرز ہیں؟ وہ ہمارے مرکز میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موسٹ آف دی اسٹوڈنٹس ان آور اسکول ہیو موبائل فونس. کیا آپ کے بچوں کے پاس موبائل فونز ہیں؟ جو چھوٹے بچے ان کے پاس تو نہیں ہیں، اور جو آگے ہائی اسکول میں ہیں ان میں پارشلی ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ سب کی ایک تو فنانشیل کنڈیشن نہیں. آپ کے پاس بچے آتے ہیں بہت، وہ ایک چھانٹی ہو کے نا، اس میں سے جن کو جو اس انڈرسٹینڈنگ جتنی یہ ڈیولپ ہو چکی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے لیے وہ اکوپمنٹ تلاش کرتے ہیں جس سے وہ پروڈکٹیو ہو سکیں. ہمارے بچے اس پہ ابھی اسٹیج پہ پہنچنے والے ہیں 1 سال میں، اور وہ بہت بڑی تعداد ہوگی. ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ اس وقت تک پیرنٹس کو بھی مینٹلی تیار کر دیا جائے، کیونکہ وہاں پہ کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں. میں نے بتایا نا 80% بچی ہیں، تو موبائل دینا ان کو کرنا، ابھی اس میں ایک بہت بڑا وہ ان کے مینٹلی ہرڈل فیل کرتے ہیں کہ ان بچوں کہ ہم نے نہیں دینا، ٹیکنالوجی نہیں دینی بچیوں کو، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ابھی تھوڑا سا انہیں جیسے لیپ ٹاپ سے اور اسکرین سے اورینٹیشن دیا. اس کے بعد جب ہم ان کو اسکل دیں گے تو ڈیفینیٹلی جب پیرنٹس دیکھتے ہیں رزلٹ تو پھر وہ کنونس ہو جاتے ہیں. تو ابھی تو ہم اسکول میں تو نہیں، ابھی بچوں کو نہ پیرنٹس الاؤ کر رہے ہیں، نہ ابھی ہمارے پاس وہ ہے. لیکن جو ہی یہ بچے ان کو ہم بیسک اسکل سکھا دیں گے تو ان کو اس ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑے گی. تو اس کے لیے بھی ہم سوچ رکھا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے قرض حسن ساتھ اٹیچ کر دیں، کہ جو بچہ اسکل سیکھ رہا ہے تو اس کو اگر موبائل چاہیے، اور ہم اس کو قرض حسن سے ایک موبائل لے کے دے دیں، اور وہ کمائے اور پھر قسطوں میں اس کے پیسے واپس کر دیں. اچھا سر، آپ ماشاء اللہ ایک بہت بڑی پوزیشن پہ ہیں، پورا پاکستان جاننا چاہیے کہ ظفر اقبال صاحب 200 نان فارمل سکولز چلا رہے ہیں. جی. اس کے علاوہ کیپیسٹی بلڈنگ کے بھی انسٹیٹیوٹس چلا رہے ہیں، اینڈ پاورٹی ایویلیشن کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. تو جو سیکٹر ہے پاکستان کا جو اس حوالے سے ان چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اس میں یو آر اے نون پرسنالٹی، ٹھیک ہے. وائی ڈونٹ یو گیدر support from all those entities available in Pakistan, big organizations, and also those people who want to invest in, I would say, charity work, کار خیر. آپ ان کو کلیکٹ کریں اور ان سے ان بچوں کو انٹروڈیوس کرائیں اور ان کی ہیلپ کرائیں. Are you doing that?
ایک تو بہت بڑی پوسٹ تو نہیں کہہ سکتے, بہت بڑی رسپانسبلٹی کہہ سکتے ہیں. پوسٹ خود سے کا ادارہ بنا لینا, اور سب سے جب فاؤنڈر ہوتا ہے وہی انیشلی چیئرمین ہوتا ہے, تو یہ تو ایک خود ساختہ چیز ہے. اچیومنٹ تو تب ہو کہ کوئی بندہ کام کرتے کرتے کوئی اس کو پوسٹ آفر کرے. میں تو اس کو کوئی پوسٹ یا اس چیز میں نہیں دیکھتا, ایک رسپانسبلٹی ہے جو لی ہے اور اس پہ کام کر رہے ہیں, اس کو اس انداز میں دیکھتا ہوں. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ این جی او سیکٹر, ہاں این جی او ورلڈ بیسیکلی ایک کنیکٹر ہے, اور ہم ہر سال 27 فیب کو بہت سارے این جی اوز کو اکٹھا بھی کرتے ہیں اور ان کے کام کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں, ایوارڈز بھی دیتے ہیں. ابھی پھر 27 کو ہم کرنے جا رہے ہیں. باقی رہا جہاں تک کہ سپورٹ لینا ہوتی ہے, نیٹ ورکنگ اور کولیبوریشنز اداروں کے ساتھ ہماری ہوتی ہیں. کچھ ہمارے آئیڈیاز کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں, کسی کا آئیڈیا ہم بھی لیتے ہیں, لیکن ہر جگہ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہر ادارہ ایک انڈیپینڈنٹ اس کی اپنی بھی ویژن مشن ہوتا ہے, وہ اس کو لے کے چلتا ہے. ہمارے ہاں جیسے وہ حکیم کے پاس کوئی ایک نسخہ آ جائے تو وہ دوسروں سے شیئر نہیں کرتا کہ اس سے میں ہی سب میں ہی, تو یہ بھی پرویل کرتی ہے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہ ہاتھ ملاتے ہیں اور چیزوں کو, دیکھا ریان اللہ والا اوپن, یہ اوپن ہے. ایسے لوگوں سے ہم کنیکٹڈ ہیں اور ان کی سپورٹ ہے, ہم ان سے سیکھ بھی رہے ہیں, اور ان کے مختلف لیول پہ ہمیں جہاں سپورٹ ہوتی ہے سپورٹ کرتے بھی ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی ہر ادارے کا اپنا بجٹ اور اپنے اس کے پروجیکٹ اسپیسیفک اور ایجنڈاز ہوتے ہیں جو جس پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں, تو ایک حد تک ہی آپ کولیبوریٹ کر پاتے ہیں. ہمیں سپورٹ ہے, لیکن کراچی میں ہمیں نیٹ ورک ہونے کی ضرورت ہے. کراچی میں خیر کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے, لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہماری یہ ابھی وہ نیٹ ورکنگ نہیں ہے, خاص طور پہ یہاں پہ جہاں پہ یہ ہونی چاہیے, جتنی ہونی چاہیے. یہاں کے جو بھی کنٹریبیوٹنگ سوسائٹیز ہیں, لوگ ہیں, افراد ہیں, سی ایس آر ہے, تو ہماری اتنی نیٹ ورکنگ ابھی نہیں ہوئی. اس کے لیے آپ کی یہ جو آپ نے سوال کیا ہے, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کراچی سے لوگ ضرور آئیں, ہمارا کام دیکھیں, پروڈکٹ دیکھیں, جو جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ دیکھیں. میرے خیال میں آپ اس سے کنونس ہو جائیں گے کہ اس کام کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے. اچھا, بیچ میں آپ نے ایک چیز مینشن کی تھی اور وہ ذہن میں سوال آیا لیکن وہ مس ہو گیا, اور وہ یہ تھا کہ آپ بتا رہے تھے کہ 10,000 میں سے 7,000 اسٹوڈنٹس خواتین ہیں, اور خواتین کو ڈیجیٹلائزیشن میں لانا ایک ڈیفیکلٹ جاب ہے, خاص طور پہ اس ایریا کی خواتین کو. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور ادارے کام کر رہے ہیں, کیوں نہیں مل بیٹھ کر دیکھیں. میں ایک مسلمان ہوں الحمدللہ, اور اسلام کے جو اقدار ہیں ان پہ بالکل یقین رکھتا ہوں. ہمیں کیوں نہ آپ جیسے لوگ مل کر ایک پیرامیٹر بنائیں کہ اس پیرامیٹر میں رہتے ہوئے ہم اس اللہ تعالیٰ کے انعام کے گفٹ کے, یہ جو موبائل فون, انٹرنیٹ ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے انسان کو انعام کے طور پہ دی ہے, اس کو ریمیننگ ان اے پیرامیٹرز بینگ اے مسلم, اس کو کیسے استعمال کریں اور کیسے بہترین استعمال کریں. تو اس کا ایک سلوشن کیوں نہیں نکالتے؟ جہاں سے پہ یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. بچیاں ڈیفینیٹلی, پیرنٹس, ہم جو پڑھا رہے ہیں نا اسے صرف بچے نہیں پڑھ رہے, ان کے پیرنٹس بھی پڑھ رہے ہیں. جی, وہ انفارملی پڑھ رہے ہیں. جی, ان کو بھی میسیج جا رہا ہے بچوں میں. بچے جب گھر یہاں سے سن کے پڑھ کے جاتے ہیں, ہماری ٹیچر دیکھیے اس کمیونٹی میں ہم نے 300 ویل ٹرینڈ ٹیچرز پیدا کر دیے. 10-15 کلومیٹر کے ریڈیس میں 300 ٹیچرز اور اسی سوسائٹی سے, اور ان 300 ہر ٹیچر جو اس کے ساتھ 30 بچے اٹیچ ہیں, تو یہ ایک نیٹ ورک ہو گیا. اب وہ اگر ایک ٹیچر جو جس سے وہ بچے انسپائرڈ ہیں, ان بچوں کی مائیں اس ٹیچر کو باجی کہتی ہیں, ان بچوں کی بہنیں اس کو باجی کہتے ہیں, اس کی ایک رسپیکٹ بنی ہے. بچیوں کا میں فیڈ بیک ٹیچرز کا لے رہا تو کہہ رہی کہ ہم ایک تو ہمارے کانفیڈنس میں بہت اضافہ ہوا,
دوسرا ہماری جو سوسائٹی میں عزت ہے اس میں بہت اللہ نے اضافہ کر دیا کہ یہ جو بچوں کی مائیں ہیں جو چاہتی تھی کہ ہمارے بچے پڑھیں اور نہیں پڑھا پاتی تھیں، اب وہ ہمیں بہت عزت دیتی ہیں، ہماری بات سنتی ہیں. ہم نے ابھی ایک اویئرنیس کا سیشن کچھ عرصہ پہلے دینے تھے مدر اینڈ چائلڈ کیئر پہ، ہیلتھ ہائیجین پہ، تو ہم نے ان ٹیچرز کو ٹریننگ دی، انہوں نے آگے 100 خواتین کو وہ سیشن دیے. تو ایک میسج جو ہے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. اور یہ آن ایئر ہوا، سوشل میڈیا پہ آیا؟ نہیں، وہ ہماری ریکارڈنگ تو ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ وہ سوسائٹی ابھی اس طرح نہیں ہے کہ ان کی ویڈیوز اور وہ چیزیں ہم ڈال سکیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایکسیپٹنس ہو جائے گی. ہم ہوتا یہ ہے کہ آپ نے سوسائٹی جس میں کام کرتے ہیں نا اس کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کی ویلیوز، اس کے جو بلیفس ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ کے چلنا ہوتا ہے اور گریجولی چینج آتی ہے. ہم نے اس کو بڑا وہ اسی انداز میں لے کے چلے ہیں. گھروں میں سکول کھولنا اور 30 بچوں کا آنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. پھر ہمارے مینیجر جو ہیں وہ میل ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، وہ 250 گھروں میں جاتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرنا، پھر ٹریننگ کے لیے بچیوں کا باہر آ کے ٹیچر ٹریننگ میں حصہ لینا، یہ ساری چینجز ہیں جو پہلے نہیں تھیں. بہت بڑی بات ہے. اب ہم ایونٹ کرتے ہیں تو صرف ٹیچرز نہیں آتے ہیں، ان کے والدین بھی آتے ہیں اور وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک چینج آ رہی ہے. اب جو آپ اگلی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بچیاں جو ہیں ان کو ڈیجیٹل وہ اس کے موبائل یوز کر سکیں گی نہیں کر سکیں گی، دیکھیں اس کی بھی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. ان کو انیشلی کیا کہتے ہیں کہ ان کو کچھ ہمیں سیمپل کریٹ کرنے پڑیں گے، وہ کرائیں گے، وہ پیسے جنریٹ ہوں گے، سوسائٹی میں میسیج آئے گا، پھر وہ کس انداز میں یوز کرنے ہیں. وہ جب پیرنٹس دیکھیں گے کہ ایک بچی پہلے گھر میں نہیں پڑھاتے اب پڑھا کے کما رہی ہے، ایک بچی جو پہلے موبائل یوز نہیں کرتی اب کر کے تو اس سے پیسے کما رہے ہو گھر میں ہی. میں سمجھتا ہوں یہ ایک پوٹینشیل بھی ہے. جو لوگ اپنی بچیوں کو باہر نہیں بھیجتے کمانے کے لیے، ان کے لیے تو بہت بڑی بلیسنگ ہوگی. ان کو وہ اسکل دے دیا جائے کہ بچی گھر میں بیٹھی ہے، موبائل بھی گھر ہے اور وہیں پہ بیٹھ کے کما رہی ہے. تو اس کو ہم ایک پوٹینشیل کے طور پہ لیں گے اور انشاءاللہ بڑی آنے والے پازیٹیو سوچ ہے سر. آنے والے دن دیکھیں کہ یہ ایکسیپٹنس ہوگی. اور دوسرا، اگر ہمارا تو مقصد بڑے سنسیئر ہیں کہ ہم نے تو چاہ رہے ہیں کہ ان کی لائف میں بہتر چینجز ہیں، اور جب اس سینس سے آپ کام کرتے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج سے بھی یہ میسیج چلا جاتا ہے، آپ کی باتوں سے بھی میسیج چلا جاتا ہے. اور ابھی ہم 7 سال اس کمیونٹی میں رہتے ہیں، ہم تو وہ ہمارے لوگوں سے اتنے فیملیئر اور اتنے کنونسڈ ہیں کہ وہ میسیج دیتے ہیں تو وہ ٹریول کرتا ہے. ماشاء اللہ. سر اب آپ کا اسکوپ آف لائف کیا ہے؟ میری پرسنل بات کر رہے ہیں یا آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں؟ دونوں بتائیں. دیکھیں، میں نے بڑا وہ سیکشن بنا لی لائف کے 2. ایک تو ہے جو میری پرسنل نیڈز ہیں، مجھے اپنے لیے کمانا ہے، فیملی ہے، پھر فیملی ایکسٹینڈڈ فیملی اور بھی لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ایک تو وہ ہے، اس کے لیے شروع سے میں نے یہ سوچا تھا کہ اس کو سیپریٹ رکھنا ہے، اس کی انکم ہے، ریسورس سیپریٹ ہے. وہ کوئی دوستوں کے ساتھ مل کے چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کی تھی، اس سے اتنا آ جاتا ہے کہ میرے معاملات چلتے رہتے ہیں. اس کے لیے کوئی بہت بڑی ایمبیشنز نہیں ہے. اگر اللہ انشاءاللہ اسی عزت سے نظام چلتا رہے. باقی میرا جو وقت سارا گزرتا ہے وہ سارا اسی اپنی جو آرگنائزیشن ہے اس کے پروجیکٹس کے لیے وقف ہوتا ہے. میں مہینے میں کم از کم 15 سے 20 دن باہر رہتا ہوں، کبھی اسلام آباد، کراچی، اور 10 دن میں فیملی کے ساتھ 15 دن رہتا ہوں. تو یہ ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آرگنائزیشن کا جو ہے، ہم ایک لرننگ آرگنائزیشن ہے اور ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو چیز سیکھتے ہیں اس کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اس کا رزلٹ دیکھ کے پھر ہم اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف پھر جاتے ہیں ایک بڑی اسٹیج. بیوٹیفل. ہمارا یہی ماڈل رہا. ہم ایسے نہیں کہ کوئی بھی چیز امپلیمنٹ کر دیں، ایسا نہیں کرتے. اور دوسرا، ہم اتنا کام پکڑتے ہیں جتنا ہماری کیپیسٹی ہے، جتنا ہم کر سکیں اچھے طریقے سے. ہم یہ نہیں کہ اگر فنڈز آ رہے ہیں اور بہت بڑا پروجیکٹ مل جائے، ہو سکتا ہے ہم نہ لیں، ہم کہیں نہیں ہماری کیپیسٹی نہیں، ہم اس کو اچھے طریقے سے نہیں کر سکیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ این جی او جو ہے نا، نان پروفٹ آرگنائزیشن، یہ گورنمنٹ نہیں بن سکتی کہ سب کچھ ہی کرنا ہے. ہاں، جیسے آپ لوگ ریحان بھائی کر رہے ہیں کہ ہم کچھ ایسے ماڈل کریٹ کر دیں اور وہ ماڈل پھر ان کو ہم دوسرے لوگوں کو سکھا دیں. ہر اگر میں نان فارمر کر رہا ہوں تو وہ کوئی اس کو ٹھٹا میں بھی آ کر ریپلیکیٹ کر لے. میں اگر برکت پروجیکٹ کھانے وال میں کر رہا ہوں تو اس کو کوئی کسی اور ایگریکلچر ڈسٹرکٹ میں کوئی کر لے.
تو یہ میرا ہے کہ میں کام چھوٹے چھوٹے جزیروں میں کرتا ہوں اور اس کو ایک سکسیس سٹوری کے طور پہ پریزنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میری ایک کیپیسٹی ہے، ادارے کی بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس سے آگے جاؤں گا تو پھر اس میں امپیکٹ کم کریٹ ہوگا، مسائل زیادہ آئیں گے. تو یہ میرا سٹائل ہے. تو باقی ہوتا ہی ہے کہ جیسے جیسے لرن کرتے جاتے ہیں اپنے آپ کو ایکسپینڈ بھی کرتے ہیں اور جدت بھی اپنے کام میں. چینج کے لیے میں ہمیشہ اوپن رہتا ہوں، چینج کے لیے اور انوویشن کے لیے. وہ مجھے جہاں سے بھی ملے میں وہ لے لیتا ہوں اور اس کو پھر ٹرائی کرتا ہوں، اس کو ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں. جب اس کے رزلٹ آتے ہیں تو پھر میں لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. اچھا، ابھی میں ایک صاحب ہیں بہت ایفرٹ کرتے ہیں، بچپن سے انہوں نے بڑی ایفرٹ کی، اپنا انسٹیٹیوٹ کھولا، ٹھٹا میں ہوتے ہیں اور انہوں نے فری ایجوکیشن دے رہے ہیں بچوں کو، انگلش پڑھا رہے ہیں. خود بہت ہی معمولی ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھے اور ماسٹرز کی میں انہوں نے 2-3 اور انہوں نے اسٹوڈنٹس کے بے انتہا گروپس بنائے ہوئے ہیں. کہنے کا مطلب یہ، وہ بتا رہے تھے کہ 18 مرتبہ جیل گئے کیونکہ ٹھٹا میں جو وہ کام کرتے تھے اسٹوڈنٹس کے لیے، وہاں کے جو سیاسی لوگ تھے وہ کہتے ہیں یہ آپ تو سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں اس لیے آپ کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا؟ نہیں، میرے ساتھ اس طرح کا ٹپیکل کیس تو نہیں ہوا. اصل میں ہر جگہ کے الگ مسائل ہوتے ہیں جی. وہاں کا. یہ سوشل ورک کرنا یا کسی ایریا میں جا کے کمیونٹی ورک کرنا، یہ تھوڑا ٹیکٹفلی کرنے کی ضرورت ہے. بعض کا لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، وہ ایک دم لانچ کر دیتے ہیں وہاں کے علاقے کو پوری طرح اسٹڈی کیے بغیر، وہاں کے کیا لوگوں کی سوچ کیسی ہے، وہاں تھریٹس کیا ہو سکتے ہیں. یہ جو اپنی اسٹرینتھ اور تھریٹس یہ انالائز کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بالکل. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے کام کرنا ہوتا ہے. ہر جگہ کام ہو سکتا ہے جب آپ وہاں کی اسٹریٹجی آپ کی بہتر ہو. تو مجھے اب ایگزیکٹلی تو نہیں پتا کہ انہوں نے کس طرح کے ایسے انیشیٹو تھے جن کی وجہ سے ان لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے. لیکن ہم تو ہر جگہ کرتے ہیں، لیکن پہلے جا کے اس کو علاقے کو، اس کے وہاں کے کلچر کو، پولیٹیکل جو بیک گراؤنڈ ہے سب کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، انالائز کرتے ہیں اور کام ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جب تک کمیونٹی یا اسٹیک ہولڈر اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے وہ کام کبھی بھی نہیں بڑھے گا، پھولے گا. میں آپ کے اسکول گیا ہوں، بہترین اسکول. میں نے دیکھا صفائی ہوئی تھی، آرگنائز تھا. اینڈ پھر ایک آپ کے ٹیچر کے ساتھ میرے ساتھ مفتی محسن صاحب آپ جانتے ہوں گے، وہ تھے اور ہم ایک کلاس ٹیچرز کا ایک سیشن ہو رہا تھا جہاں پہ جا کے مفتی صاحب نے اپنا ایک ایڈریس کرنا تھا. وہاں پہ ٹیچرز بیٹھی ہوئی تھیں، بہت ہی آرگنائزڈ مینر میں، ڈسپلنڈ مینر میں وہاں کام ہو رہا تھا. اینڈ انہوں نے ایڈریس کیا، انہوں نے بڑی خاموش و توجہ سے سنا اور ہمارے پر ایک ایسا امپریشن چھوڑا کہ یہ واقعی خدمت ہو رہی ہے انسانیت کی اور نیت یہی ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے. اور وی آر ریئلی ہیپی. سر لاسٹ میں کوئی میسج دینا چاہیں تو پلیز ضرور دیں. جی، میسج تو بڑے لوگ دیتے ہیں، ہم تو بس کام کرنے والے ہیں، ورکر لوگ ہیں. میسج کیا ہوتا ہے، بس 3 چیزیں ہم کرتے ہیں اور سب کو ہی کرنی ہوتی ہیں. ہم مسلسل سیکھتے رہیں، پریکٹیکل اسپیکٹس بھی سیکھیں، پھر لرننگ کے ساتھ ساتھ ہم ارن بھی کرنا ہوتا ہے اپنے لیے، فیملی کے لیے. وہ اس میں ساری جو ویلیوز ہیں اور ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں، ہیومینٹی کو ساتھ لے کے چلیں. اور آخر پہ لرن، ارن اور سرو، یہ کمپوننٹ بھی ہماری لائف میں لازمی ہونا چاہیے. تو اگر ہم یہ تینوں چیزیں لے کے چلتے ہیں، لرن، ارن، سرو، تو ہم ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں اور پرپس زندگی گزار سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ہاں سر، تھینک یو. لرن، ارن اینڈ سرو. تو یو آر آلویز انوائٹیڈ ٹو ریحان اسکول کرنگی کیمپس. ہم وہاں پہ یہی اسٹرائیو کریں کہ بچے لرن کریں، ارن کریں اور سرو کریں ٹو دا نیشن. بیکاز ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر پاکستانی کم از کم 1 لاکھ روپے ماہانہ کمائے اور ڈیجیٹلائزیشن یعنی کہ یہ موبائل فون، انٹرنیٹ اس قابل بنا سکتا ہے. دیر آر ویز اینڈ مینز جو ہم
ہم اپنے سوشل میڈیا انکیوبیٹر میں بھی پڑھا رہے ہیں اور ان بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ جیسے بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس پہ ایمفیسائز کریں گے کہ یہ پورا پاکستان جو ہے وہ اس جو بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ہمیں انعام دیا گیا ہے انٹرنیٹ، اس کے ذریعے اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ بنائے. اپنا جو امپریشن ہمارا امیج دنیا کے سامنے ہے کہ وی آر بیگرز، سو بیگرز کے بجائے ہمارا امپریشن بن جائے دیٹ وی آر گیورز اور وی آر اے رسپیکٹیبل نیشن ان شاء اللہ تعالیٰ. تھینک یو ویری مچ سر، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.